الدرس في مذمة اليهود والنصارى وسوء عقائدهم، سورة التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، پہلے ذکر ہو رہا تھا مشرکین کا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق۔ اب آتا ہے اہل کتاب کے بارے میں۔ اہل کتاب جو ہیں زیادہ معروف اور مشہور جو ہیں وہ یہود اور نصارہ ہیں، کیونکہ کتاب تورات بھی مشہور ہے اور اسی طرح کتاب انجیل جو ہے وہ بھی معروف ہے، ورنہ تو کتاب زبور بھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور اسی طرح صحیفے بھی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے ہیں، اور ایسے صحیفے بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہود جو ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ حضرت عزیر جو ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تقریباً 450 سال گزر گئے تھے کہ کتاب تورات جو تھی اور اسی طرح انجیل جو ہے وہ ناپید ہو گئی۔ تو اب اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو توفیق دی، انہوں نے وہ صاحب کا کتاب جو ہے جتنا ممکن ہو سکا جمع کی اور باقی اللہ کی مدد سے اس کو مکمل کر دیا۔ تو ان کی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ناممکن ہے، جب وہ ہو گئی تو ان نے نعوذ باللہ انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور اسی طرح نصارہ جو ہیں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ کیا بیٹے سے مراد کیا ہے؟ حقیقی بیٹا
یا ویسے کسی محبوب بندے کو آدمی بیٹا بنا لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، جیسے حضور پاک نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید کو بھی حضور اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو یہ حقیقی بیٹا تو نہیں ہوتا، معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا محبوب ہے، ہمیں پیارا ہے۔ تو کیا یہود اور نصارہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہے؟ یہ بات نہیں تھی، وہ حقیقتاً نعوذ باللہ بیٹا کہتے تھے۔ اسی طرح جیسا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَصِهْرًا، ان نے جنیات جو ہیں اور اسی طرح ان کو اللہ کی بیوی بنایا ہوا تھا، جس کی نفی آئی قرآن میں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ حقیقی بیٹا۔ اسی لیے وفد نجران سے جب حضور کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے یہی اشکال کیا کہ کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں قرآن نازل فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے جیسے آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں ہے، آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر بیوی حوا جو ہے اس کو بھی اللہ نے ایک مرد سے پیدا کیا ہے، ماں ان کی بھی کوئی نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی ذات اور عظمت اور صفات اور جلال و جمال کے اندر نقص نہ نکالو۔ اللہ تو خالق ہے، جب ساری مخلوق اس کی مخلوق ہے، مملوک ہے، عبید ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ بیٹے کی ضرورت جو ہے وہ انسان کو ہوتی ہے، جیسے کہ پیغمبر نے بھی فریاد کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑے، مجھے بھی وارث عطا فرمائے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کیوں یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہو جو بعد میں میرے بڑھاپے میں بھی کام آئے، اور جو اپنے علم سے اور فہم سے میرے نام کو بھی روشن کرے۔ کتنی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایسی اولادیں دی کہ انہوں نے ماں باپ کے نام کو آسمان پہ پہنچا دیا۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں، اس کے لیے تو سب مخلوق ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے کہ اس کو ضرورت ہوگی مدد کی، وہ تو سب کا خالق ہے، وہ سب پہ قادر ہے، سب چیزوں کا مدبر ہے، اس سے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ تو اس لیے یہودیوں کا یہ عقیدہ نعوذ باللہ جیسے ذات میں کوئی شریک کرے، اگر اللہ کی صفات خاصہ کو اندر بھی توڑے تو وہ بھی سب سے بڑا شرک ہے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ بھی عزیر تھے جو ایک بستی پہ گزرے اور دیکھا کہ بستی بالکل فنا ہو گئی ہے،
درخت سوکھ گئے ہیں، کوئی گر گئے ہیں اور بالکل اجڑ کے سنسان ہو گئی ہے. مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اس کو اللہ کب زندہ کریں گے؟ یہ تو ختم ہو گئے، اجڑ گئی، برباد ہو گئی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال تک وہ موت کے بعد اسی حالت میں رہے. تو انبیاء کی موت بھی نرالی ہوتی ہے اور حیات بھی نرالی ہوتی ہے. موت تو ان پہ بھی آتی ہے، لیکن انبیاء کی موت ایسی نرالی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں موت آ گئی ہے لیکن نہ بدن میں تغیر ہے نہ کسی قسم کی تبدیلی ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے سو رہے. اب 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی دی. ثم بعثہ، اٹھا دیا اور فرمایا کہ قال کم لبثت، کتنی دیر تم فوت ہو گئے یا سوتے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یا پورا دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، آپ تو 100 سال کے لیے فوت ہو گئے. علم غیب تو اللہ کو ہے نا، پیغمبر کو تو نہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی حضرت عزیر کا ایک یعنی ایسا واقعہ تھا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 100 سال کے بعد زندہ ہو جائے آدمی. تو اس لیے یہودیوں نے بھی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا تھا. قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ جب یہ کسی پیغمبر کا معجزہ دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا تو نعوذ باللہ اس کو خدا بنا دیتے ہیں یا خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں. اسی طرح کے جیسے عیسائیوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہر طرف سے یہودیوں نے گھیرا ڈال دیا، ان کے گھر پر قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گھر سے اٹھا بھی لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ان کے ایک حواری پہ ڈال دی. اس کو عیسیٰ سمجھ کے انہوں نے پھانسی چڑھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام پھر بچ گئے، آسمان پہ چلے گئے. انہوں نے کہا ہاں دیکھو نا، اللہ نے اپنے بیٹے کو بچا لیا. جب کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں نا تو اسی وقت پھر ان کے دماغ جو ہیں اگر صحیح نہ ہوں تو وہ نعوذ باللہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. جیسے کسی اللہ کے ولی کی کرامت دیکھی، بس نعوذ باللہ ان کو مشکل کشا بنا بیٹھے. حالانکہ اللہ چاہے کرامت عطا فرما دے اور چاہے تو نہ عطا فرما. تو اس لیے ان آیات میں اللہ نے یہود کا بھی اور نصارہ کا بھی بڑے اختصار سے رد فرمایا. لیکن یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ سارے یہود ایک جیسے نہیں تھے. بعض یہود بڑے بڑے احباب جو تھے جو عبداللہ ابن سلام ہیں، ابن سوریہ ہیں، مسلمان ہو گئے، اسلام لائے اور حضور کے دست و بازو بنے. اسی طرح نصارہ میں بھی بڑے لوگ ہیں جو اسلام لے آئے، جیسے حضرت علی ہیں. ان آیات میں ہم نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ نے فرمایا ذالک قولهم بافواہہم. کیا معنی؟ یہ مجرد بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بس مجرد ایک بات ہے جو منہ سے نکال دی. اصل وجہ کیا ہے کہ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ بھی انہی کی نقل کر رہے ہیں جو کافر ان سے پہلے گزرے، ان سے جو سنا انہوں نے بھی کہہ دیا، مان لیا.
قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک و برباد کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں بھاگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی بات میں کوئی وزن تو ہو، کوئی دلیل تو ہو نا، عقلی دلیل ہو یا نقلی دلیل ہو۔ ان کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے، مال مجرے کے بعد زبان سے نکال دی، یا جو کافروں پہلے کافروں سے سنا تھا کہ جی ہمارے باپ دادا ہی ایسے کہتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، ہمارے جاہل مسلمانوں نے خود حضور کو خدا بنا دیا، نور کا ٹکڑا ہے اور اللہ کے نور کا ٹکڑا۔ نور من نور اللہ ہے۔ اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا، تو جب خود خدا ہے تو کیا پیدا کیا اپنے آپ سے پہلے؟ جب آدمی بھٹک جاتا ہے نا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر آدمی کا عقل کام نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، عقل کام نہیں کرتا۔ دیکھا نہیں ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے مافیا کے ڈان، جن کا کام ہی یہی کلنگ ہے، جو معروف ہے، ان سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے جس سے پکڑے جاتے ہیں۔ کیونکہ کوئی آدمی کتنا ہی منصوبہ کیوں نہ بنا لے، وہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، لازماً کوئی نہ کوئی جھول رہ جاتا ہے۔ جس سے قاتل کا سراغ ملتا ہے اور ذہین افسر جو ہے وہ ڈھونڈ نکالتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں نا۔ اب آگے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ احبار حبر کی جمع ہے، حبر کہتے ہیں عالم، رہبان راہب کی جمع ہے، وہ کہتے ہیں ان کے جو پیر فقیر تھے اس وقت ان کو۔ اور احبار حبر کیوں کہتے ہیں، اس میں دو باتیں یاد رکھیں، حبر بھی حبر بھی۔ حبر کا معنی ہوتا ہے سیاہی، تو سیاہی سے جو لکھا ہوتا ہے نا، وہ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد بھی دیکھو کتاب محفوظ ہے، لکھا ہوا محفوظ ہے۔ یا حبر کا لفظ حبر سے ہے، حبر کا معنی ہوتا ہے زینت۔ تو علماء جو ہیں یا تو یہ ہے کہ ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس لیے ان کو احبار کہا گیا، یا ان کو احبار حبر کی وجہ سے کہا گیا کہ علماء جو ہیں وہ ملک کی زینت ہوتے ہیں، بلد کی عزت ہوتے ہیں، شان ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پورا علاقہ پہچانا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے مقامات ہیں، جیسے پاک پٹن ہے، اسی طرح نظام الدین اولیاء ہے، اسی طرح یعنی کئی مقامات ہیں، وہ ان کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا دیا، والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا۔ یاد رکھیں لفظ مسیح جو ہے نا،
دجال پر بھی آتا ہے، لیکن وہ مسیح الدجال ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی آتا ہے، اس لیے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، مسیح ابن مریم کہتے ہیں۔ تو ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں بس یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اللہ نے فرمایا تم نے کفر کیا ہے جن نے کہا کہ عیسیٰ خدا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت عدی جو تھے نا وہ مسلمان ہو چکے تھے، نصارہ میں سے بڑا آدمی تھا، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کا قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کو کبھی رب تو نہیں سمجھتے، ہم انہیں اپنا یعنی بڑا سمجھتے ہیں، بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، عظمت والے، شان والے، لیکن ان کو ہم رب تو نہیں کہتے۔ تو قرآن کیسے کہتا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حدیث جلدی نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ جن چیزوں کو تمہارے احبار اور رہبان جو ہیں وہ کہیں حلال ہے تم اس کو حلال سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھا وہ کہیں کہ یہ حرام ہے تو اس کو حرام سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا یہی تو خدا بنانا ہے نا، حلال حرام کا اختیار تو اللہ کو ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، وہ کہ نہیں سود حلال ہے تجارت حرام ہو گئی، تو اور خدا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ضروری تو نہیں ہوتا آدمی کہے یا رب یا رب، مانا یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے اور رب کے اختیارات ہیں ان میں تسلیم کرے گا تو گویا ان کو اسے رب بنایا ہے۔ اب حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ اگر وہ غور کرتے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، حالانکہ اللہ نے ان کو حکم کیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جو واحد بھی ہے، جو احد بھی ہے، جو صمد بھی ہے، جو لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تم اور چھوٹے چھوٹے رب بنا لو۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں بیٹھے تھے تو قید میں بھی تو ساتھی بن جاتے ہیں نا، دوست بن جاتے ہیں، لیکن پیغمبر قید میں بیٹھ کے بھی اپنی دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں علماء نے بھی چونکہ ورثۃ الانبیاء ہیں، انہوں نے بھی جیل میں بھی رہ کے دین کا کام کیا۔ شیخ الہند نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا ہے کہاں مالٹا میں جب قید تھے، اور بڑے بڑے علماء حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بھی قید میں تھے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ دین کی بات جاری ہے۔ صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف نے فرمایا میرے دوستو غور کرو کہ تم نے 100 خدا بنا رکھا ہے، یہ 100 متفرق خدا زیادہ بہتر ہے یا وہی ایک خدا ہے جو ساری کائنات کا کام چلاتا ہے؟ اور پھر جو تم نے خدا بنائے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے ان کے نام بھی تم نے خود رکھے ہیں، تمہارے ماں باپ نے رکھے ہیں، کوئی دلیل نہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟
تو یہاں بھی وہی ہے کہ اللہ نے تو ان کو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اسی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں، اور جس کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں۔ سبحانہ عما اسی لیے قیامت والے دن جب سب دربار اللہ کا دربار ہوگا، تمام کائنات اولین آخرین جمع ہوں گے، تو اللہ فرمائیں گے یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ فرمائے گی عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہ سمجھو، ثالث و ثلاثہ سمجھو؟ یہ کیوں پوچھیں گے؟ تاکہ ان کے ماننے والے جو ہے ذلیل رسوا ہو جائیں گے۔ یہ دیکھو عیسیٰ سامنے کھڑا ہے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے، میں کیسی یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ میں تو بندہ ہوں، انسان ہوں، تیری مخلوق ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلت فقد علمت، اور میرے اللہ اگر میں نے کہا آپ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ میرا اللہ آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے، میں نہیں جانتا، چونکہ علم غیب جاننے والے آپ ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو یہی کہا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم اسی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ اس قسم کے دعوے کر کے، اس قسم کے جھوٹے سچے نعرے لگا کے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنا زور لگا لیں، یہ جتنا تڑپیں، مچلیں، جلیں، سڑیں، اللہ کا نور مکمل ہوگا، دین اسلام غالب ہوگا، اسلام کا پرچم غالب ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کے بھیجا، سچا دین دے کے بھیجا، تاکہ آپ کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں، چاہے جتنا مشرک جلتے مریں، سڑتے رہیں، یہ نور مکمل ہوگا، یہ دین کامل ہوگا، یہ دین غالب ہوگا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ دین اسلام لا بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔
ایک وقت آئے گا کوئی گھر نہیں بچے گا دنیا کے اندر جہاں اسلام داخل نہیں ہو جائے گا، چاہے وہ پکا گھر ہو، چاہے کچا گھر ہو، چاہے خیمے ہوں، یا اللہ اس کو اپنی قوت و قدرت سے داخل کر دیں گے، یا اگلے عاجز ہو کے مان لیں گے۔ تو ایک دور آئے گا اور اب بھی اللہ کا دین غالب ہے تمام ادیان پہ، کہ دلائل کے اعتبار سے کوئی دین جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں روافض نے، خوارج نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے ہزاروں مناظرے کیے، لیکن کوئی بھی مناظرے میں دلائل کے اعتبار سے نہ جیت سکا، کیونکہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل، اور الحق کو یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ واللہ اعلم۔